مقدمے جو ہیں یہ انگریز کرتا تھا برصغیر پاک و ہند کے لوگوں پہ. برطانیہ نے خود اس قانون کو ختم کر دیا ہے، لیکن اولڈ پلے بک آج بھی اسی طرح استعمال ہو رہی ہے. لیکن اگر بغاوت، جس طرح مراد سعید صاحب نے کہا، پاکستان کی خود مختاری کے لیے جنگ لڑنا اگر بغاوت ہے تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم بالکل باغی ہیں. آئیے دیکھیں. اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرے. وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں. ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرے. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت کھوتے ہیں، وہ محلوں میں جو رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں، ان دھوکے باز لٹیروں سے، سرداروں سے، وڈیروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں. وہ جن کے سوا سب کافر ہیں، جو دین کا حرف آخر ہیں. ان جھوٹے اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکے داروں سے. جہاں سانسوں پر تعزیریں ہیں، جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں ہیں، ذاتوں کے گورکھ دھندے ہیں، جہاں نفرت کے یہ پھندے ہیں. سوچوں کی ایسی پستی سے، اس ظلم کی گندی بستی سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے. میرے خلاف بند کمروں کے اندر، ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں. میں ان کو کہتا ہوں، گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا. ہم لے کے رہیں گے آزادی ہے، بچائے گا پاکستان. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرے.
جی ناظرین، اور بھگت سنگھ اور بغاوت کے مقدموں کا دفاع قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 ستمبر 1929 کو قانون ساز اسمبلی. کیا آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسمین شپ باقی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اس طریقے سے مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر اسے حل نہیں کر سکتے. آپ وقتی اور عارضی طور پر اس مخصوص آزمائش کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے. اس ایوان کو اس بات پر غور کرنے کا بھی کہا جائے، کیا آج دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسی مہذب حکومت ہے جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف مقدمہ چلانے میں دن رات مصروف اور سرگرم عمل ہے؟ آپ پچھلے 6-8 ماہ سے روزانہ کے اخبارات پڑھ رہے ہیں. آپ کو بنگال میں مقدمے، مدراس میں مقدمے، پنجاب میں مقدمے اور ملک بھر میں مقدمے ہوتے نظر آئیں گے. در حقیقت میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ اسی شرح سے اور اس طرح چلتے رہے تو آپ کو ان مقدمات کو چلانے کے لیے جلد ہی ایک نیا شعبہ کھولنا پڑے گا اور اس کے لیے ایک اضافی ممبر بھی رکھنا پڑے گا. اور آخری الفاظ جو میں حکومت کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو بنیادی مسئلے اور اس کی وجہ پر مرکوز کریں، اور آپ جتنا زیادہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ پر توجہ دیں گے آپ کو اتنی ہی کم مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس بات کی بہت خوشی ہوگی کہ ہم عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان افراد اور شہریوں کے خلاف مقدمے چلانے میں ضائع نہیں کریں گے جو اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں